الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب۔ جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے 200 پروگرام مکمل ہو گئے اور یہ 200واں جو پروگرام ہم نے کیا تھا یہ پروگرام اسی پروگرام کا تسلسل ہے، اور ہم اپنے جو دوست ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم سوالات لیں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں جی، اور اب میں آپ کی طرف آؤں گا جی، اور آپ بتائیے گا کہ اس پروگرام کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں اوورال، اور آپ کا جو سوال ہو وہ آپ حضرت جی سے کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام الطاف احمد مخدوم ہے، میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن ذاتی گھر میرا گاؤں میں ہے۔ میں گاؤں جاتا ہوں تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ٹی وی کو نور دیکھتے ہیں، اور خصوصاً حضرت جی کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حضرت جی کا پروگرام دیکھتے ہیں، اب ہمیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بے شک۔ اور اس پروگرام کی وجہ سے ہمارے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے، تاثیر آ جاتی ہے۔ جب حضرت جی فرماتے ہیں تو طاقت آ جاتی ہے کہ ہم نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ حضرت جی کی آواز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ جب یہ سنتے، وہ یہ ان کا کہنا ہے جو گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم باقاعدگی سے سنتے ہیں، اور یہ سب احباب سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام جاری رہے۔ اس سے اتنے محظوظ ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں حضرت جی کو، جنہوں نے یہ ہمارے لیے یہ سوال اور جو اسلام جو ہے وہ آسان کر دیا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس میں حضرت جی میں تو اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب یہاں میں آنا شروع ہوا تو اس سے پہلے یہ محاورہ سنا جاتا تھا اور بڑا مطلب اس پہ یقین بھی کیا جاتا تھا کہ جی دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، تو جب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ نہیں، دین پہ ہی عمل کرنا بہت آسان ہے، اور وہ آپ ہی سے سیکھا۔ جی آپ کوئی سوال آپ کے پاس ہے تو وہ جی۔ اسلام میں روشن خیالی کا کیا تصور ہے؟ اسلام حقیقتاً روشن خیالی ہے۔ ٹھیک ہے۔ روشن خیالی کیا ہوتی ہے؟ آپ ہر چیز کو بلا شک تحقیقی اور یقینی نظر سے جان لیں، آپ کا ذہن روشن ہو، اس میں دھندلاہٹ نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ پردے کے پیچھے کوئی ہے تو صحیح، پہچانا نہیں جاتا کون ہے، یہ نہ ہو۔ صحیح۔ یہ ہو کہ یہ فلاں شخص ہے اور وہاں کھڑا ہے۔ یقینی علم، یقینی جو ہے اسے روشن خیالی آپ کہیں گے۔ خرافات کو، واہیات، اچھل کود کو، بے حیائی کو روشن خیالی کہنا یہ تو غلط ہے نا، خام خیالی ہے ہماری۔ یہ روشن خیالی نہیں، یہ خام خیالی یہ ہے، خام خیالی ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بد خیالی ہے۔ ٹھیک ہے۔ روشن خیالی یہ ہے کہ چیزوں کو جیسی وہ ہیں ویسی آپ دیکھ سکیں۔ اب جیسی چیزیں یا جیسے کام یا جیسی بات یا جو اس پہ اثر مرتب ہوتا ہے، وہ چیزوں کے خالق سے بہتر کون جانتا ہے؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جو خالق نے تعلیم فرمایا وہ سارا اسلام ہے۔ اپنے نبی کو تو فعل ہم تک پہنچایا، اور قیامت تک کے سوالوں کے جواب اس میں دے دیے، چیزوں کی پہچان دے دی، کردار کی پہچان دے دی، عقیدے، سوچ، اور عقیدہ کیا ہے؟ ایک فکر ہے نا، فکر تک کی پہچان دے دی کہ یہ فکر صالح ہے، یہ غیر صالح ہے۔ صحیح۔ تو روشن خیالی تو اسلام کا نام ہے۔ اسلام سے باہر نکل کر بے حیائی کو روشن خیالی کہنا یہ بد خیالی ہے، روشن خیالی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتی ہیں ہماری کئی حکومتیں، بلکہ مشرف صاحب نے تو بڑا روشن خیال پاکستان بنانے کی کوشش کی، اور آج کل بھی کئی لوگ اس
چکر میں ہے کہ جی پاکستان کو ہم روشن خیال پاکستان یا بنائیں گے، تو یہ روشن تو وہ خیال، کون سا روشن خیال وہ پاکستان؟ روشن خیال یہ شرم و حیا، عزت و آبرو، احترام و ادب ضائع کر کے لوگوں کو جانور بنا کے روشن خیال بنا رہے ہیں۔ اچھا وہ اس طرح کے مطلب اس کا دین سے بھی تعلق؟ انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت میں ڈال کر روشن خیال بنا رہے ہیں۔ یہ سارے جانور روشن خیال ہیں، آدھے چر رہے ہوتے ہیں، آدھے میل کر رہے ہوتے ہیں جنسی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے روشن خیال یہ اس طرح کی، یہ اس طرح کی، جیسے ریوڑ ہوتا ہے، گلہ ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے فکروں سے، چر رہا ہوتا ہے، جس کا جی چاہے گھاس چرتا ہے، جس کا جی چاہے پتے چرتا ہے، جس کا جی چاہے گرے ہوئے پھل کھاتا ہے، تو کسی کو کوئی بندش نہیں۔ ان کے خیال میں یہ روشن خیالی ہے کہ انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت کی سطح پہ لا کر آوارہ چھوڑ دو، یہ روشن خیالی ہے۔ یہ روشن خیالی نہیں، یہ بد خیالی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور روشن خیالی اسلام میں ہے جو ہر عمل، ہر فعل، ہر ذات کی اصلیت بتا دیتا ہے۔ صحیح، آپ کا دل، دماغ، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، یہ روشن خیالی ہے۔ اسلام روشن خیالی ہے، اسلام سے باہر بد خیالی ہے، روشن خیالی۔ تو آپ اگر برعکس ہم نام زنگی کافور، اب کسی حبشی کا نام کافور رکھ لیں، وہ کافور نہیں بنتا، رہے گا کالا ہی۔ بالکل صحیح۔ آپ برائی کا نام روشن خیالی رکھ دیں، برائی برائی ہے، وہ روشن خیالی بن نہیں جائے گی۔ بالکل صحیح۔ ناظرین محترم، ابھی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، اور اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، اور آج کا ہمارا یہ 200واں پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس میں دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سوالات کر رہے ہیں اور حضرت جی سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں، اور حضرت جی ایک اور سوال لیتے ہیں۔ اور جی آپ کی طرف آتا ہوں، آپ پہلے تو اس پروگرام کے حوالے سے بتائیے گا کہ 200 پروگرام آج ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، کیا کیے گا اس حوالے سے، اور پھر اپنا سوال۔ میرا نام امن نواز ہے، دارالفرقان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا نیٹو ڈسٹرکٹ سرگودا ہے۔ تو الحمدللہ باقاعدگی سے میں یہ پروگرام کونور چینل پہ دیکھتا ہوں، اور الحمدللہ یہ کونور چینل کی بڑی یہ سعادت مندی ہے کہ اتنے یعنی پروگرام انہوں نے مسلسل یہ پیش کیے لوگوں کے سامنے۔ حضرت جی کے جو سوالوں کے جواب ہیں، ان کا جو انداز ہے کہ ایک شعر جس طرح کسی نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے مگر اثر رکھتی ہے، تو حضرت جو سوال سنتے ہیں اس بندے کی عقل کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے حضرت جی پر کہ حضرت کے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ جو دل سے جو انوار و برکات جاتے ہیں،
تو وہ ان کی زندگیوں کے انقلاب کا سبب بن جاتا ہے. بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی. اپنا سوال. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کا داخلہ حرم کعبہ میں کیوں، حرم کعبہ میں ان کا داخلہ کیوں بند ہے؟ بالکل صحیح ہے. حرم کعبہ میں بھی اور حرم نبوی میں بھی شیطان کا داخلہ بند ہے. پہلی بات تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر کیوں وارد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ حاکم مطلق ہے، کائنات اس کی ہے، نظام اس کا ہے. صحیح. اس سے کوئی کیوں کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. آپ سپریم کورٹ تو کہہ سکتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اللہ کو نہیں کہہ سکتے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں آ ہی گیا، جو میرے علم میں توجیہ ہے میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن ضروری نہیں یہی ہو، اور بھی ہزاروں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حرمین میں شیطان کا داخلہ بند ہے. صحیح. کافر شیطان کا کوریئر ہوتا ہے. اگر کافر داخل ہوگا تو اس کے اندر گھس کر شیطان بھی جا سکتا ہے. صحیح. تو جب شیطان کا داخلہ بند ہے تو شیطان کی گاڑی کو روکنا تو ضروری ہے. آپ مجھے روکتے ہیں کہ آپ اس احاطے سے اندر نہیں آ سکتے، تو میری گاڑی کو الاؤ کرتے ہیں تو میں گاڑی خود چلا کے آ جاؤں گا. صحیح بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اللہ کریم نے منع کیا کہ ان حدود میں شیطان داخل نہیں ہوگا، تو جب اس کا کوریئر جائے گا، اس کی گاڑی اندر جائے گی تو اس میں چھپ چھپا کے وہ بھی چلا جائے گا. اس لیے منع کر دیا. کافر جائے گا تو اس کے ساتھ شیطان بھی جائے گا، تو پھر وہاں تو وہ دمنا مچا ہے. تو اب چونکہ کچھ کافر مومنوں کے مسلمانوں کے لباس میں وہ جاتے ہیں تو حرمین بھی اس کی زد سے محفوظ نہیں. بے حیائی بھی ہوتی ہے، لوگ برائی بھی کرتے ہیں، اور حاجی کم ہوتے ہیں، سیر سپاٹے والے زیادہ ہوتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، بیت اللہ کی حاضری کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اللہ کے روبرو آ گئے. صحیح. آپ چھوٹی سی عدالت نائب تحصیلدار کی لے لیں، یہاں سے کورٹ شروع ہوتی ہے، سپریم کورٹ تک جی. نائب تحصیلدار کی عدالت میں کھڑے ہوئے آپ اپنی نائب تحصیلدار کی سیلفی بنا کر گھر بھیجیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر اے سی ہے، پھر ڈی سی ہے، پھر سیشن جج ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ میں جا کے آپ ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ تو آپ وہاں سیلفی بنا کے بھیجیں گے. تو بیت اللہ میں اللہ کے روبرو کیسے سیلفی بنا رہے ہیں؟ اٹ مینز یو آر ناٹ دیئر، تم وہاں نہیں ہو. صحیح. بالکل صحیح. تم اگر گئے ہو تو شیطان کے کوریئر بن کر گئے اور اس کا کام کر رہے. اللہ اکبر. آج کل تو یہ ایک رسم چل تو پڑی پھر ہے. مسجد رسم کی بات نہیں، بات اس بھیجنے والے کی کیفیت کی کر رہا ہوں. بارگاہ رسالت پناہی میں آپ جیسا ادب حضور اکرم کی دنیاوی زندگی میں تھا روضہ اطہر کا، ویسا ادب آج بھی موجود ہے. صحیح. آپ روضہ اطہر پہ جاتے ہیں، آپ کا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ میں حضور کے روبرو کھڑا ہوں. اگر آپ کا ایمان درست ہے تو آپ وہاں سیلفی بنائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جرت. تو یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بعض یہ عقیدے کے اعتبار سے کافر ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، وہ لوگ اب حرم میں گھس جاتے ہیں. ان کے ساتھ شیطان، یہ سارے کام شیطان کرواتا ہے. صحیح. کاش حرم میں صرف صحیح عقیدہ لوگ جاتے سبحان اللہ. تو یہ خرافات وہاں نہ ہوتے. بالکل صحیح. اگلا سوال لیتے ہیں حضرت جی، اور آپ کی طرف آؤں گا جی. آپ اپنا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام راشد عبدالقیوم ہے جی، لاہور سے میرا تعلق ہے. میں بزنس کرتا ہوں، اور یہ المرشد پروگرام جی دیکھنے کا سب سے بڑا جو ہم لوگ اس کو ریگولر دیکھ رہے ہیں، اس میں تقریباً ہر وہ سوال آ جاتا ہے جو ہمارے ذہن میں کبھی نہ کبھی کہیں تھا. حالانکہ پوری دنیا سے لوگ سوالات بھیج رہے ہوتے ہیں اور حضرت جی اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن وہ ہر بندہ اس کو اتنے انٹرسٹ سے ہم دیکھتے ہیں
کہ اس میں کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں رہتے اور وہ ان کے جواب مل جاتے ہیں. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی آپ لوگوں کی اچھی کاوش ہے جی, اور اللہ پاک قبول فرمائے. اور پھر جو جواب دے رہے ہوتے ہیں حضرت جی, اور ان کا جب ہم سنتے ہیں تو یقین کریں اس ٹاپک کے اوپر پھر کچھ ابہام رہ نہیں جاتا. بالکل صحیح بات تو ہے, وہ اس میں کوئی اتنا شک نہیں ہے. کمپریہنسو جواب اور اتنے آسان الفاظ میں کہ ہر آدمی کی سمجھ کو آ رہا ہوتا ہے جی. بالکل صحیح بات ہے. میرا حضرت جی سوال ہے کہ جو ملک میں ہمارے نظام چل رہا ہے, اب یہاں پہ ہمیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ معاشرے کو سیگریگیٹ کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس اسکول آف تھاٹ سے جو مغرب کی ہے یا جس کو گورنمنٹ سپانسر کر رہی ہے, تو ہم جو اسلام کی طرف اور جن کا تعلق اللہ کے دین سے ہے اور ہم اپنی زندگیاں اسی پہ کئی دفعہ ایسے کلیش ہونے لگتا ہے کہ ہمارے اندر اتنا زیادہ مطلب ہے وہ اس کا فرسٹریشن قائم ہو جاتی ہے کہ بغاوت کو جی چاہتا ہے. تو ہم لوگ کہاں پہ جب ہم اپنا سیاسی نظام, اپنا معاشی نظام اور جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, ہم کیونکہ خود بچوں والے ہیں, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کیا ادھر بغاوت کی اسلام کسی طریقے سے کوئی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ایسے باطل نظام کے خلاف کھڑے ہوں؟ بالکل صحیح, اس پہ بالکل رہنمائی ٹھیک, کی. بالکل صحیح جی حضرت جی. یعنی کہ کون سا ایسا وقت آتا ہے کہ جب اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے؟ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ادارہ اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف وجود میں آتا ہے, شرعاً اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسے وہ حقوق حاصل نہیں جو اس ادارے کو ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سارے مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا ہے تو پھر آپ اس ادارے کا جو اصول اور ضابطہ ہے اس میں جا کر اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں بغاوت کر کے. ٹھیک ہے. پھر اس کا جو طریقہ ہے کہ الیکشن لڑیں, ووٹ زیادہ لے جائیں, اپنے بندے وہاں زیادہ لے جائیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر گزریں. جب آپ نے اسے حکومت تسلیم کر لیا پھر آپ کو اس کے ضابطے ماننا آپ کی مجبوری ہے. لازم ہے یا مجبوری ہے؟ لازم بھی ہے, مجبوری بھی ہے. ٹھیک ہے. جو چیز لازم ہوتی ہے وہی مجبوری ہوتی ہے کہ ایسا ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. مجبوری اسی کا دوسرا نام ہے نا کہ اس کیے بغیر چارہ نہیں. تو یہ ہر ایک کا اٹھ کھڑے ہونا, جھنڈا لے لینا اور بغاوت کا اعلان کر دینا, یہ سرکشی ہے, بغاوت ہے. اس کی سزا ہے, حکومت اسے جو اس کے قوانین ہیں اس کے مطابق سزا دے. صحیح. اس سے تعاون کرنا جائز نہیں ہے. بغاوت کرنا حکومت سے جائز نہیں ہے, غیر شرعی. ٹھیک ہے, غیر شرعی. ناظرین محترم, ابھی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, اور اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوشچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوشچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے, ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم, آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام, شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. الف اللہ
ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम। और आज का हमारा ये 200वां प्रोग्राम जो है वो जारी व सारी है। इसमें दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो सवालात कर रहे हैं और हज़रत जी से हम रहनुमाई ले रहे हैं। अगला सवाल हज़रत जी ले लेते हैं और उसमें हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं। जी आप अपना सवाल कीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जी से जो सवालात होते हैं और जो हज़रत जी के जवाबात होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जवाबात दुनिया भर के हदायत के मुतलाशियों के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। कोई शक नहीं इसमें, बिल्कुल ठीक। मैं सरदार गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान बाग़ आज़ाद कश्मीर से हूँ, स्कूल टीचर हूँ। ठीक है। स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो मुझे जो है रोज़ आकर रिपोर्ट देते रहते हैं, आज आपके हज़रत जी टीवी पर थे और फ़लाँ मौजू पर बात कर रहे थे। तो कभी उन्होंने जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन उन्होंने जो है वो अप्रिशिएट ना किया हो कि हज़रत जी बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और उन जैसा कोई और बोलता नहीं है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हज़रत जी हमारे साथ हैं। मेरा हज़रत जी से सवाल है जी जी कि आजकल की जमहूरियत इस्लाम से कैसे मुनाफी है? जो फिल वक़्त पाकिस्तान में राइज है ये इस्लाम की ज़िद है। अच्छा। इस्लाम में जमहूरियत का तस्वुर दुनिया में सबसे पहले इस्लाम ने दिया। बेशत आली से पहले कहीं तारीख़ में जमहूरियत दिखाए, सिर्फ शख्सी हुकूमतें थी। और बड़ा दिया जाता है किरदार रोमन एम्पायर को कि उन्होंने अदालतें और इंसाफ लगाए थे, बराह रास्त कोई बादशाह या उसके गवर्नर हुक्म नहीं देते थे, अदालत सुनती थी। सही। लेकिन उन अदालतों में भी वकील का तस्वुर नहीं था। मुल्ज़म कुछ बता सकता है, बताए नहीं बता सकता, उनकी मर्ज़ी जो ठोक दे। ये वकालत वकील जो नई बात जानता, कानून नहीं जानता, कानूनदान को हायर कर सकता है, ये भी इस्लाम ने दिया। ठीक है। हर बंदे की राय का एहतराम किया जाए, ये जमहूरियत। लेकिन इस्लाम ने एक जमहूरियत में एक कदर रखी कि अगर बात है इंजीनियरिंग की तो शोबे इंजीनियरिंग की अक्सरियत जिस बात में मुत्तफ़िक होगी वो जमहूरी फ़ैसला होगा। सही, बिल्कुल ठीक। अगर बात है कोई दीनी मसले की तो उलमा की अक्सरियत जिस पर मुत्तफ़िक हो जाएगी वो जमहूरी फ़ैसला होगा। सही। अगर बात है सियासी मसले की तो सियासतदानों की अक्सरियत जिसमें मुत्तफ़िक हो जाएगी वो जमहूरी फ़ैसला होगा। ठीक है। अगर बात है जिहाद की तो जिहाद करने वाले जर्नैलों कमांडरों की अक्सरियत जिस पर मुत्तफ़िक हो जाए वो जमहूरी फ़ैसला हो। सही, बिल्कुल ठीक। अब ये जमहूरियत है कि हमारी सियासी पार्टियां अपने अंदर जो उनकी जमात उससे बंदा सेलेक्ट कराएं। ठीक है। उन्हें हक़ है जमहूरी, बिल्कुल ठीक है। उस बंदे को मैदान में ले आए, दूसरे भी ले आए, वरना इस्लाम में तो एक ही पार्टी है। सही है। कसीर और जमाती तस्वुर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हैं तो हर पार्टी को हक़ है अपनी जमात में दियानतदारी से इलेक्शन कराए और जिसको उसकी पार्टी अहल समझती है हुकूमत उसको मैदान में ले आए। सही। फिर ओवरऑल वोटिंग हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर लोग भी उसे, लोगों की अक्सरियत भी उसे वोट देती है वो हो जाए। हो जाए, ये ठीक इस्लाम है। सही। और जिसका जी चाहे, जिसके पास पैसे हैं वो करोड़ों रुपए बांट के वोट खरीद ले, कौन सी जमहूरियत? ये जमहूरियत नहीं है, बिल्कुल ठीक। आप चीफ जस्टिस को और एक चरवाहे को एक सफ में खड़ा कर देते हैं, ये कौन सी जमहूरियत? सही। ये जमहूरियत, जमहूरियत दी ही इस्लाम ने। इस्लाम जमहूरियत से क्यों रोकेगा? लेकिन आप कुत्ते का नाम बकरा न रखें, सही। बकरे को बकरा कहें, जमहूरियत को जमहूरियत कहें, इस दमा चौकड़ी का नाम जमहूरियत न रखें। ये फराड है, धोखा है, बदमाशी। सही, बिल्कुल। मुझे ये बताएं, कभी 26% कह दिया जाता है, कभी 36% कह दिया जाता है जी टर्नओवर है ओवरऑल इलेक्शन का।
ہوتا 15-16-17%. چلو اسے چھوڑ دو, حکومت کا فگر مان لو, تو 36% لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا, تو باقی جو 64% بچے اکثریت وہ ہے یا یہ ہے؟ ڈیفینیٹلی 64% اکثریت وہ ہے, تو پھر آپ کا یہ سارا باطل ہو گیا. پھر ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں, اکثریت تو وہ ہے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. ایک حلقے میں 5 بندے کھڑے ہو گئے, 4 ہار گئے, 1 جیت گیا, چاروں کے ووٹ جمع کرو, اکثریت تو ادھر ہے. آپ کہتے ہیں یہ جمہوری فیصلہ ہے. ہاں بالکل صحیح, جمہور تو ادھر ہے. ادھر ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ سارا اعداد کا کھیل اور ایک فراڈ اور دھوکہ ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان پر سواری کرنے کا ایک ڈھنگ ہے. یہ جمہوریت ہے نہیں. صحیح, یہ زہر پر کھانڈ چڑھی ہوئی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. کھا لو بیٹا کھا لو, چینی ہے اندر زہر. اندر زہر ہے. زہر نہیں کہتے تو چنے کہہ لیں, چنوں پر چینی چڑھائی ہوئی ہے. چینی منہ میں ڈالتے گھل جائے گی, پیچھے چنے کا دانہ ہے, بس کھاتے رہو چباتے رہو. بالکل صحیح ہے, اور اسی وجہ سے یہ حال بھی ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ناکام ہو رہی ہے کہ جمہوریت ہے ہی نہیں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. جمہوریت یہ ہے کہ اکابرین امت حضور کے وصال پہ جمع ہو گئے. آپ نے کسی کا نام نہیں بتایا کہ اسے میرے بعد بنا. فرمایا میری امت جو فیصلہ کرے گی وہ حق ہو. صحیح, بالکل ٹھیک. بڑا کہا گیا کہ حضور کسی کا نام بتایا, فرمایا میں نہیں, یہ سبحان فیصلہ میری اللہ, امت کا. سبحان اللہ. لیکن امت نے کیسے فیصلہ کیا؟ اکابرین امت مہاجر و انصار ایک گھر میں جمع ہو گئے, بحث تمہیز دلائل کے بعد سلیکشن ہوئی ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. وہ سارے جو سلیکٹ کرنے والے تھے ساتھ آ گئے, مسجد نبوی میں بٹھایا. ہر ایک نے اعلان کیا کہ ہم نے انہیں منتخب کیا ہے, لوگوں تم اس پہ متفق ہو. اب تمام قبیلوں کے سردار وہاں تھے, سارے قبائل نے کہا جی آمنا و صدقنا. صحیح, بالکل ٹھیک. یہی طریقہ آ رہا ہے. صحیح. حضرت جی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا, اور آپ دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام کے اندر ہمارے پروگرام کی زینت بنے. ناظرین محترم, جیسا کہ میں نے شروع میں ان دوستوں کا ذکر کیا, ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کی وجہ سے آج ہمارا یہ 200واں پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے, تو جاتے جاتے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کوہ نور ٹیلی ویژن کے چیئرمین اور CEO جنید محمود انصاری صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس دینی پروگرام کو, چونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا بھی ایک دوڑ میں شامل ہو گیا ہوا ہے, اور میڈیا کے اندر بھی دین سے دوری اختیار کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے تسلسل کے ساتھ, کیونکہ ان کو ریٹنگ ملتی ہے. تو ان تمام حالات کے اندر اس پروگرام کو اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر, اپنی اسکرین کے اوپر جاری رکھنا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا, اور آپ لوگوں کو کامیابیاں انشاءاللہ نصیب ہوں گی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021, اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے, ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم, آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام, شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا